آسام کے لوگ علماء باسکنڈی سے پوچھ کے معلومات کریں یہ شکیل کیا ہے، کیا یہ مہدی ہو سکتا ہے؟ مہدی کے سلسلے میں کتابیں ہیں، ہر جگہ کتابیں ہیں دارالعلوم نے. یہ تو بہت پہلے، آج سے کم 35 سال پہلے مولانا اسد قاسم سنبھلی نے وہ کتاب چھاپی. ہم نے بھی مدد کی چھاپنے میں. وہ کتاب چھاپ کے سمجھے نہیں، امام مہدی کے نام سے کتاب ہے. وہ کتاب منظر عام پر ہے، تقریباً 250-300 صفحات پر مشتمل ہے. اور بھی کتابیں سامنے آ رہی ہیں. ہمارے علماء سے گزارش ہے کہ وہاں سے کتابیں منگائیں، ہم سے بھی رابطہ کریں، ہم بھی بھیج سکتے ہیں. لیکن مہدی کون ہوگا، مہدی کب آئیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے ان کا وہ منظر عام پر آئیں گے، اور پھر اس کے بعد وہ پورے حوالہ جات اس کتاب کے اندر ہیں. تو ابھی مہدی بن کر یہ یہاں بہار کا آدمی ہے، یہ بہار کا آدمی ہے اور یہیں سے نکلا اور نکل کے اپنے کو امام مہدی کہہ رہا ہے. عالم بھی نہیں ہے، پڑھا ہوا بھی نہیں ہے، اور پورے ملک میں گھوم رہا ہے. ہم لوگ اتنے بیوقوف ہیں، اس کے پیچھے پھر رہے ہیں. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، دوستوں، آپ سب کو ان چھوٹے چھوٹے فتنوں کو چھوٹے نہ سمجھیں. یہ ایک وقت ایسا ہوگا بہت بڑا فتنہ بن کے سامنے آئے گا. قادیانیت کو پہلے لوگوں نے سوچا نہیں تھا. ابھی حامد صاحب نے تقریر کی ہے کہ اس کے لیے کتنا مناظرہ کیا، اور چلتے پھرتے کتب خانے حضرت علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت شیخ الاسلام اور حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان لوگوں کے خلاف اتنے کتابچے تیار کیے. جب بھی فتنہ ابھرے گا، بخاری شریف میں حدیث ہے کہ یہ فتنے آئیں گے، لیکن ایک جماعت ایسی ہوگی وہ قیامت تک رہے گی، ان باطل فتنوں کا مقابلہ وہ کرے گی اور ہمیشہ یہ غالب رہے گی. یہ علماء دیوبند ہیں. علماء دیوبند کی شاخیں پورے ہندوستان کے اندر ہے، آسام میں بھی ہے، پورے عالم کے اندر بھی ہے. یہ ساری شاخیں یہ علماء دیوبند ہیں. علماء دیوبند جب تک زندہ ہے، اس حدیث کے مصداق علماء دیوبند ہیں، کیونکہ علماء عرب تو بک چکے، ان کا کوئی بھروسہ نہیں. دبئی میں گیا تھا، مجھے ایک جگہ مسجد یہ غریر، امام صاحب جمعے کے دن تقریر کرواتے ہیں مجھ سے. انہوں نے کہا مولانا دھیان رکھیے کوئی جہاد والے آیت نہ پڑھیے گا. کیوں؟ کہا کیسے؟ کہا والذین جاہدوا فینا، اس طرح کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا جاہدوا، اس طرح کی آیت آپ نہ پڑھیے. بولے کیوں؟ بولے حکومت نے قانون پاس کر لیا کہ جہاد والی آیات کو نصاب سے نکال دیا. مدرسوں کا جو نصاب ہے، نصاب سے جہاد والی آیت نکال دی. ارے یہ وہ زمانہ بعید نہیں کہ وہ قرآن سے نہ نکال دے. یعنی نصاب کی کتاب سے، سلیبس کی کتاب سے نکال دی آیتیں. کہنے لگے یہ مجھے ڈر لگ رہا ہے قرآن سے نہ نکال دیا. ابھی تو قرآن میں ہے یہ آیتیں، کوئی بعید نہیں. علماء عرب پر کوئی بھروسہ نہیں ہے. یہ دیکھو امام صاحب نے خلاف بول دیا حرم کے، ان کو جیل بھیج دیا وہاں کے سربراہ نے. 4 سال کے بعد وہیں موت ہو گئی. موت ہوئی یا مار دیا کیا پتا. خطبہ پڑھ نہیں سکتا کوئی امام، چاہے شیخ شریم ہو، چاہے شیخ عبدالرحمن سدیس ہو، وہاں سے خطبہ لکھا ہوا آئے گا، پھر وہ پڑھے گا امام جمعے میں خطبہ. لیکن علماء دیوبند الحمدللہ آج تک بے باک ہے. خطبہ جس خطبے کی ضرورت ہے اس خطبے کو پیش کرنا امام کے لیے ضروری ہے. لیکن اس حدیث کے مصداق وہ لوگ نہیں ہیں، اس حدیث کے مصداق علماء دیوبند ہیں. ہمیشہ ایک جماعت حق پر رہے گی. یہی جماعت ہم نے اپنے اکابرین کو دیکھا، حضرت شیخ الاسلام کو دیکھا، مولانا حسین احمد مدنی کو دیکھا، ہمارے شیخ حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. کوئی بات اگر آ گئی ذہن میں اور وہ اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف، قرآن کے خلاف، اس کے لیے سینہ سپر ہو کے سر پہ کفن باندھ کر میدان میں آ جاتے. یہ خصوصیت اس علماء دیوبند کی ہے. یہ سب علماء دیوبند ہیں.
میرے بزرگوں اور دوستوں، ہم جس ذات کی ذات اقدس کے نام سے مدرسہ کا نام رکھا گیا، یہ مدرسہ موسوم ہے، یہ شخصیت اگر ساری زندگی ہم اپنی حضرت کے 4 سال حضرت کے پاس میں رہا، حضرت کو 4 سال حضرت کو اچھی طرح مطالعہ کیا، پھر باقی جب تک رہے پوری زندگی میں حضرت کو دیکھا، لیکن حضرت مولانا احمد علی صاحب جیسا کوئی شخص مجھ کو نہیں ملا۔ ایسے بزرگ ہے، ایسے شخصیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے یحییٰ بھائی مولانا یحییٰ صاحب کو بھی ان کے نقوش پر چلنے کی توفیق دے، اور چل بھی رہے، الحمدللہ چل بھی رہے۔ میں پچھلے ممبئی کے سفر میں میں بھی ساتھ تھا، میں نے دیکھا حق بولنے میں حضرت ابا جی کی طرح بالکل حق سامنے آ گیا، بالکل کوئی بھی ہو سامنے، کتنا بڑا آدمی ہو، حق گوئی میں پیچھے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حیات دراز فرمائے، ان کی عمر میں برکت دے، اور صحت و عافیت کے ساتھ ان کو تا دیر ہمارے درمیان قائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا، بہت پہلے سے، میں نے آج سے 10 سال پہلے جو دیکھا اس سے 99 گنا زیادہ میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا احمد علی صاحب رحمت اللہ علیہ کی بہت ساری چیزیں حضرت کے پاس آ رہی ہیں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہماری قوم کی قیادت کریں گے، ہماری قوم کی حفاظت کریں گے، اور دین و ایمان کی حفاظت کے ذمہ دار یہی لوگ ہوں گے، کیونکہ دیکھو آپ لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دین کو آپ نہیں جانتے، یہی علماء جانتے ہیں دین کو۔ شیطان کس انداز سے اندر آتا ہے آپ کو پتہ نہیں، وہ کہے گا کہ آپ کے کان میں قادیانی، غلام احمد قادیانی بہت بڑا شخص تھا، قرآن کے اندر ہے من بعد اسمہ احمد، یہ قرآن میں، قرآن محمد رسول اللہ پر نازل ہوا، تو اسی قرآن میں ہے محمد کے بعد جو ایک آدمی آئے گا اس کا نام غلام احمد ہوگا۔ یہی تو نبی ہے، یہی تو نبی ہے۔ تو اس طرح آپ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، معلوم نہیں ہے، ایسے وقت فوراً فون لگائیے، فوراً کسی عالم کو فون کیجئے، ایسے بھی بڑے عالم جو ہو، ان چیزوں کو جو جانتا ہوں اس کو فون کرو، فون کر کے پوچھو یہ جو کہہ رہے ہیں یہ صحیح ہے، فوراً آپ کو چوکس ہو جانا چاہیے۔ یہ شیطان ہے، شیطانوں کے چیلے ہیں، شیطانوں کی جماعت ہے۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، شیطان آپ کا ہمارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ اگر شیطان کو دشمن نہیں سمجھو گے تو پھر کس کو دشمن سمجھو گے یارو؟ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اگر اس طرح کی شرارت سامنے آ گئی، ہر بزرگوں کے زمانے میں کوئی نہ کوئی شیطان آیا ہے، اس کا روپ بدل کے آیا ہے، سمجھے نے؟ انگریز کی زمانے میں یہ سلسلہ شروع ہوا، انگریزوں نے اس کو فروغ دیا، آگے بڑھایا تاکہ دنیا کے مسلمان گمراہ ہو۔ یہی گمراہی کا ذریعہ یہی تھا، اس نے، ہم سمجھتے چھوٹا آدمی ہے، اس نے 2 ملک کو برباد کر دیا، ہندوستان اور پاکستان کو برباد کر دیا۔ کتنے لوگ اس کے فالوور ہو گئے؟ ابھی چھوڑ دو اس کو، یہ شکیل کل نکلا بہار سے، آج اس کے ماننے والے ملک کے علاوہ بیرون ملک تک پہنچ گئے۔ کہاں مر گئے یہ لوگ؟ ان کی عقل کہاں ماری گئی؟ ایک بہار کا آدمی، ایک بہاری کہتا ہے میں شکیل ہوں، میں امام مہدی ہوں، ارے یہاں کے علماء مر گئے۔ آپ لوگ پوچھ نہیں سکتے کسی عالم سے؟ علماء سے پوچھو۔ اگر اس طرح کی بات سامنے آئے، فوراً آپ کے بڑے بیٹھے ہوئے، آپ کے لوگ علماء بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھو، اور پوچھ کے اپنا مقصد اس کو پورا کرو، اور شیطانوں سے دور رہو۔